نیند کے دوران کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہو۔ ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم شدید خوف میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 50% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس تجربے سے ضرور گزرتے ہیں اور 10% لوگ تو مستقل طور پر اس مسئلے کا شکار ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کیا؟ آسان ترین الفاظ میں یوں ہوتا ہے کہ جب ہم نیند سے اچانک بیدار ہوتے ہیں اور ہوش حواس میں ہونے کے باوجود ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوتے، اور یہ ایپیسوڈ 2 سے 3 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ اس کیفیت کا باقاعدہ ایک نام ہے جسے سلیپ پیرالسس یا پھر نیند کا فالج کہتے ہیں۔ سلیپ پیرالسس میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی دکھائی اور سنائی دیتی ہیں کہ جو اس وقت آس پاس موجود نہ ہوں۔ مثلاً اپنے کمرے میں کسی شخص کا نظر آنا، یا کسی کے گنگنانے کی آواز، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، کسی جانور کے دھاڑنے یا کسی انسان کی سرگوشیوں کی آواز وغیرہ۔ اس ایپیسوڈ کے دوران ہر انسان کا تجربہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلیپ پیرالسس کی ایپیسوڈ کے دوران ایک چیز تو سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور وہ ہے ہوش میں ہونے کے باوجود جسم کو حرکت نہ دے پانا۔ اب سلیپ پیرالسس کا تجربہ ہوتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال جن بھوت کا آتا ہے، اور بالکل ہماری طرح باقی دنیا کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کمرے میں لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو سلیپ پیرالسس کی 3 وجوہات کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا حصہ میڈیکل وجوہات پر ہوگا، دوسرا حصہ روحانی وجوہات پر، اور تیسرے حصے کے بارے میں آپ آگے چل کر خود جان لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلیپ پیرالسس کے متعلق تفصیل سے بتاؤں، پہلے آپ باقی دنیا کی اس کے بارے میں رائے سن لیں۔ افریقہ کے کلچر میں اسے کمر پر بیٹھے ہوئے ایک شیطان کی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ترکی کے لوک کہانیوں میں بھی کاراباسن نامی ایک بدروح ہمارے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہمارا سانس روک رہی ہوتی ہے۔ چائنیز داستانوں میں بھی یہ ایک ایسی روح کی وجہ سے ہوتا ہے جسے وہ جسم کو دبانے والا کے نام سے جانتے ہیں۔ جاپنیز اور منگول کلچر میں اسے کارادراہو یعنی اندھیرے میں آنے والا کہتے ہیں۔ فجی کے جزائر میں بھی کانیا نامی ایک بدروح رات کو ہمارے پاس آتی ہے، اور ناردرن یورپ کے ممالک میں مارا نامی ایک ملعون روح ہمارے سینے پر چڑھ کر بیٹھتی ہے۔ انفیکٹ انگلش کا لفظ نائٹ میئر یعنی ڈراؤنا خواب اسی لفظ مارا ہی سے نکلا ہوا ہے۔ ان سب کی طرح عرب کلچرز میں بھی یہ کیفیت جاسوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر اندیکھا بوجھ ڈالنا۔ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو میں نے آپ کو دنیا کے چاروں کونوں کے ممالک سے مثالیں دی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سلیپ پیرالسس بیسیکلی ایک پوری دنیا سے رپورٹ ہونے والا یونیورسل ایکسپیرینس ہے، اور تقریباً سبھی کلچرز اسے ایک جناتی کارستانی ہی سمجھتے ہیں۔ باقی دنیا کی طرح ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی سلیپ پیرالسس بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے۔ کشمیر کی لوک کہانیوں میں اسے گھر دیوتا کہتے ہیں، جبکہ عام عوام اسے سایہ کے نام سے جانتی ہے، اور جو لوگ جادو ٹونوں میں ملوث ہیں وہ اسے بختک نامی ایک بدروح کا کیا دھرا مانتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے الیبوریٹ مثال افغان کلچر میں ملتی ہے، جس کا مختصر ورژن یہ ہے کہ یہ حرکت خپاسا نامی ایک شیطان کی ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے وہ مکمل طور پر ہمارا گلا دبانے میں کامیاب تو نہیں ہو پاتا، لیکن پھر بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی انگلیوں سے ہی ہمارا گلا گھونٹ لے، اور اسی لیے نیند کے دوران ہمارا سانس رک رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا جنوں اور بھوتوں کے علاوہ بھی سلیپ پیرالسس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ نیند ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے نیند کو سمجھنا ہوگا، اور چیپٹر کے اس پوائنٹ سے سلیپ پیرالسس کی میڈیکل ایکسپلینیشن والے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ نیند بیسیکلی ہمارے جسم کے مکمل سکون میں چلے جانے کے بعد ری سیٹ ہونے کا نام ہے۔ سن 2015 میں جیمز کیوگر نے نیند پر ایک بڑی ڈیٹیلڈ ریسرچ رپورٹ پبلش کی تھی، جس کے مطابق نیند ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ہمارا جسم مکمل طور پر ایک انابولک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا امیون سسٹم، ہمارے جسم کا نروس سسٹم، ہمارے جسم کا اسکیلیٹل سسٹم، ہمارے جسم کا مسل سسٹم اور ہمارا میٹابولزم،
یعنی جسم کے اندر ہونے والے کیمیکل ریاکشنز تقریباً حالت سکون یا ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں۔ سکون کی اس حالت میں چلے جانے کے بعد ہم دو مختلف فیزز سے گزرتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو ان دونوں فیزز کے متعلق تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ شروعاتی فیز نان ریم سلیپ کہلاتی ہے، جسے ہم پاکستانی اردو میں کچی نیند کہتے ہیں، اور پھر ایک ٹرانزیشن کے بعد ہم نیند کی دوسری فیز میں چلے جاتے ہیں جسے ہم ریم فیز یا ریپڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں۔ اب اسے ہم پاکستانی اردو میں گہری نیند بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ فیز 1.5 گھنٹے تک بھی رہ سکتی ہے، اور یہ دونوں فیزز ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں کہ انہیں دو علیحدہ بیہیویئرز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پراسرار اور عجیب باتیں ریم فیز یعنی گہری نیند کے دوران ہوتی ہیں۔ یہ وہ فیز ہے جس کے دوران ہمارے جسم کا ٹمپریچر بھی گر جاتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بھی بہت آہستہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دماغ کی ایکٹیویٹی ایک جاگتے ہوئے دماغ کی ایکٹیویٹی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو پچھلے یعنی خوابوں والے چیپٹر میں بتا چکا ہوں، لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ دونوں فیزز ایک دوسرے کے بعد کئی مرتبہ آ اور جا سکتی ہیں، اور ایک فیز سے دوسری فیز میں داخل ہونا ٹرانزیشن کہلاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سلیپ پیرالسس کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس ٹرانزیشن کے دوران جاگ جاتے ہیں، اور تب 4 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یا پہلی بات یہ کہ ہمارے دماغ کا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے، یعنی کہ وہ سسٹم جو ہمارے جسم کی حرکات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اب نیند میں تو جسم کوئی حرکت کر نہیں رہا ہوتا، لیکن ہمارے جاگ جانے کی وجہ سے، ہمارا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جانے کی وجہ سے دماغ یہ سمجھتا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، اور وہ جسم کی حرکات کو کنٹرول کرنے والے سگنلز بھیجتے ہیں، حالانکہ ہمارا جسم ساکن ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہمیں سلیپ پیرالسس ہو رہا ہے، کیونکہ دماغ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جسم حرکت کر رہا ہے، لیکن جسم میں حرکت نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوسری پاسبلٹی یا بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح جاگ جانے پر ہم ایٹونک سیجر کا شکار ہو جائیں۔ اب اس کیفیت میں سب سے پہلے ہمارے مسلز متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں حرکت دینا ممکن نہیں ہوتا، یا پھر وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے مسلز کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو، اور اس لیے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ کوئی ہمیں چھو رہا ہے۔ تیسری بات کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے ہمارے دماغ کا ایمرجنسی رسپانس سسٹم ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سسٹم جو ہمیں ارد گرد کے خطروں سے آگاہ رکھنے کی کوشش رکھتا ہے۔ اب ہمارے جسم میں حرکت نہیں ہو پا رہی ہوتی یا ہمارے مسلز اکڑے ہوئے ہوں تو نیچرلی ہمارا دماغ ایک اندیکھے خطرے کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً ہمیں کمرے کے اندر لوگ نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے۔ اور چوتھی پاسبلٹی یہ کہ اگر ہمارے دماغ کا خطروں سے آگاہ کرنے والا یہ سسٹم زیادہ ڈیولپ ہو جائے، زیادہ ایکٹیویٹڈ ہو جائے، تو ایک بہت ہی نایاب واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کا سائنٹیفک نام تو ویسٹیبولر موٹر ڈس اورینٹیشن ہے، لیکن ایک عام زبان میں ہم اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے جسم سے نکل کر خود کو بستر میں سویا ہوا دیکھ رہے ہیں، جو انفیکٹ کافی خوفناک فیلنگ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو سلیپ پیرالسس کے جسمانی ایفیکٹس اور ان کی میڈیکل وجوہات بتائیں، یہاں تک کہ کمرے میں کسی کو دیکھنے کی بھی ممکنہ وجہ بتائی، لیکن میں نے آپ کو آوازوں کے سنائی دینے کی وجہ ایکسپلین نہیں کی، اور سچ کہوں تو اپنی اس ریسرچ میں مجھے آوازیں سنائی دینے کی ایک بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایسی نہیں ملی جس نے کوئی ریزنیبل یا کوئی قابل یقین قسم کی وجہ بتائی ہو، اور اس لیے لگتا ہے کہ سلیپ پیرالسس شاید مکمل طور پر ایک میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے، اور اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سلیپ پیرالسس کی روحانی ایکسپلینیشن بھی دوں۔ کیا سلیپ پیرالسس واقعی شیاطین جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اس سے بھی اہم ایک سوال کہ کیا شیاطین جنات کا ایک سوئے ہوئے انسان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ممکن بھی ہے؟ اس کا مختصر سا جواب ہے ہاں، شیاطین کا سوئے ہوئے انسان کے ساتھ قریب آنا ازل سے ہے، اور اس کی سب سے پرانی مثال تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا لیا تو جب تک چاہا اسے رکھا رہنے کے، اسی دوران ابلیس آتا،
اسے دیکھتا، اس کے ارد